اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے 5ویں پارے کے اندر سورۃ النساء کی بات کی تھی۔ آج ہم نے 6 پارے کی بات کرنی ہے اور 6 پارے کے اندر سورۃ النساء کا کچھ حصہ ہے اور سورۃ المائدہ ہے۔ چلیے جی آغاز کرتے ہیں۔ آج اس کے اندر جو پہلا سبق ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اسلام کا ایک اصول یہ ہے کہ اسلام دوسروں کی عیوب کی پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے اور برائی کی تشہیر کو پسند نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود مظلوم کی داد رسی کے لیے ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 150 کے اندر ارشاد فرمایا، جو لوگ ایمان لانے میں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کریں یا بعض رسولوں پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کر دیں، یہ سب لوگ پکے کافر ہیں۔ مومن صرف وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، بلا تفریق اس کے سارے رسولوں پر ایمان لائیں۔ آیت نمبر 153 اور 161 میں یہود کی بہت ساری جہالتوں پر، سرکشیوں، ہردرمیوں اور فرمائشی مطالبات پر بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، ہم پر آسمان سے کتاب نازل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے مطالبات کر چکے ہیں، جو یہ ہیں: پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم ایک کھلم کھلا دکھلاؤ، چنانچہ ان کے ظلم کی پاداش میں انہیں آسمانی بجلی نے پکڑ لیا۔ پھر واضح دلائل آنے کے باوجود انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ ان کے سروں پر طور کو اٹھا کر ان سے دین پر قائم رہنے کا عہد لیا اور انہوں نے عہد کو توڑ دیا۔ اسی طرح ان سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے دروازے میں داخل ہونے اور ہفتے کے دن کی تقدیس کو پامال نہ کرنے کا عہد لیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عہد شکنی اور کفر کی وجوہ کو بیان کیا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ اس سے انبیاء کرام کے معجزات مراد ہیں۔ انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا، حضرت مریم پر بہتان باندھا، مسیح علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ کیا، ہٹ درمی سے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی دی، نہیں قتل بھی نہیں کیا اور انہیں سولی بھی نہیں دی، بلکہ ان پر صورتحال مشتبہ کر دی گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری کی صورت ان کے مشابہ بنا دی گئی اور اسے سولی پر چڑھا کر وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف زندہ اٹھا لیا۔ پھر فرمایا، قیامت سے پہلے اہل کتاب ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کی گواہی دیں گے۔ اللہ نے فرمایا، یہود کے ظلم کے سبب ہم نے ان چیزوں کو ان پر حرام قرار دے دیا ہے جو ان کے لیے حلال کی تھی، اور سورہ بقرہ میں بھی اس کا کچھ ذکر موجود ہے۔ یہود کی ایک سرکشی یہ تھی کہ ممانعت کے باوجود وہ سود لیتے تھے اور ناحق لوگوں کا مال کھاتے تھے، لیکن قرآن نے بتایا کہ جو ان میں سے پختہ علم والے تھے وہ قرآن پر اور اس سے پہلی سماوی کتابوں پر ایمان لاتے تھے، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ پر وہ کاربند تھے، اللہ اور قیامت کے دن پر ان کا ایمان تھا، اور ایسی لوگوں کو اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ آیت نمبر 163 میں بتایا کہ وحی ربانی اور نبوت کا سارا سلسلہ آپس میں مربوط ہے۔ حضرت نوح اور ان کے بعد کے انبیاء کرام، حضرت ابراہیم تا حضرت عیسیٰ، متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، جس طرح ہم نے ان انبیاء کرام پر باری باری وحی نازل فرمائی، اسی طرح اے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر بھی وحی نازل کی ہے۔ مزید فرمایا کہ کچھ رسولوں کے نام اور حالات ہم نے آپ پر بیان کیے، اور ایسی بھی رسول ہیں جن کے واقعات قرآن میں بیان نہیں ہوئے، جن کے نام قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ان پر تعین کے ساتھ ایمان لانا فرض ہے، اور جن کے نام اور حالات بیان نہیں ہوئے ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا فرض ہے، یعنی جس کو بھی اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔
اور نظام نبوت اور رسالت کی حکمت یہ بتائی کہ تمام انسانوں پر دعوت حق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو جائے اور قیامت کے دن کسی بھی انسان کے پاس کفر و شرک، فسق و فجور، دلالت پر قائم رہنے کے لیے کوئی عذر نہ رہے۔ اس لیے انبیاء کا فریضہ رحمت الہی کی بشارت سنانا، عذاب الہی سے ڈرانا قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور اس طرح ان کی نبوت کو ظاہر کرتے ہیں۔ کفر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ سے روکنے والے کھلی گمراہی میں۔ نصارہ نے دین میں غلو کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق بات نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ تھے، اللہ کا کلمہ تھے جس سے اس نے حضرت مریم کو القاء کیا اور اس کی روح تھے۔ مزید فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ معبود تین ہے، مقدس باپ، مقدس بیٹا، روح القدس۔ فرمایا عقیدے کی بے اعتدالی سے باز آ جاؤ، اللہ کی ذات صرف ایک ہے، وہی مستحق عبادت ہے، وہی اولاد کی نسبت سے پاک ہے، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے۔ فرمایا نہ تو مسیح علیہ السلام کو اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار ہے، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر درجے کی مخلوق کے لیے شان بندگی، اعزاز و اکرام ہے۔ آیت نمبر 174 کے اندر ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قوی دلیل آ گئی ہے۔ تمہارے پاس قوی جب دلیل آ گئی ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا ہے۔ برہان قوی دلیل سے مراد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنا ہے۔ سورۃ النساء کی آخری آیت میں وراثت کا ایک مسئلہ بیان ہوا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کے ماں باپ بھی بقیت حیات نہ ہوں اور کوئی اولاد بھی نہ ہو، اسے شریعت کی اصطلاح میں کلالہ کہتے ہیں، اور اس کی ایک حقیقی یا باپ کی طرف سے بہن ہو تو اس بہن کو کل ترکے کا آدھا ملے گا، اور اگر وہ بہن فوت ہو جائے اور وہ بھی لا ولد ہو تو یہ شخص اس کے پورے ترکے کا وارث ہوگا، اور اگر اس کی دو یا دو سے زائد بہنیں ہوں تو انہیں کل ترکے کا 2/3 ملے گا، اور اگر اس شخص کے ورثاء میں حقیقی یا باپ کی طرف سے بہن بھائی ہوں تو ان میں پورا ترکہ تقسیم ہوگا، اور ہر بھائی کو ہر بہن سے دگنا حصہ ملے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ دلالت و گمراہی سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ ان مالی معاملات کو بھی وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ جہاں تک سورۃ النساء ختم ہو گئی، اس کے بعد سورۃ المائدہ ہے۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے، لیکن اس کی بعض آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 5ویں، ترتیب نزول کے اعتبار سے 113ویں نمبر پر ہے۔ اس سورت کے 2 حصے، 2 آیتوں میں مائدہ کھانے اور خوان کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ المائدہ کہتے ہیں۔ اس سورت کو سورۃ الوقود، سورۃ المنقذہ بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ المائدہ اللہ کی ملکوت میں منقذہ کہلاتی ہے، کیونکہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو عذاب کے فرشتوں سے نجات دیتی ہے۔ وعدے کو پورا کرنے کا حکم دے کر تربیت اخلاق سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ انفرادی، اجتماعی بلکہ بین الاقوامی معاملات تعلقات میں وعدے کو پورا کرنے کی اہمیت ہر ذی شعور پر عیاں ہے۔ مزید فرمایا کہ مستثنیات کے سوا، جن کا بیان آگے آئے گا، 4 پاؤں والے جانور حلال کیے گئے، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہیں ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی اور حرمت والے 4 مہینوں کی بھی حرمتی نہ کرو۔ اسی طرح کعبہ میں بھیجی ہوئی قربانی اور جن جانوروں کے گلوں میں قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ اور کیا یہ احرام کھولنے کے بعد شکار کر سکتے ہو؟ اور یہ کہ احرام کھولنے کے بعد شکار کر سکتے ہو۔ اس کے بعد مسلمانوں کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے، گناہ اور ظلم کے کاموں میں مدد نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آیت مبارکہ جوامع الکلم میں سے آگے بیان ہوئی ہے۔ ہر خیر و شر، بلائی برائی کا اس آیت مبارکہ میں بڑے اختصار کے ساتھ تذکرہ کر کے قرآن مجید نے تمام کاموں کے لیے ایک اصل اور ضابطہ قرار دے دیا۔ آیت نمبر 3 میں محرمات قطعیہ کا بیان ہے، جو یہ ہیں: نمبر 1، وہ حلال جانور جو طبعی موت مر گیا ہو، ذبح نہ کیا جا سکا، یعنی مردار۔
ذبح کے وقت بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، جس جانور پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا، وہ حلال جانور جو گلا گھونٹنے سے مر جائے، وہ حلال جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے، وہ حلال جانور جو بلندی سے گر کر مر گیا، وہ حلال جانور جسے دوسرے جانوروں نے سینگوں کی چوٹ سے مار دیا ہو، جسے درندوں نے کھایا، وہ حلال جانور جو بتوں کے تھان پر ذبح کیا گیا، اور فال کے تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا۔ یہی وہ آیت مبارکہ جس میں مسلمانوں کے لیے ایک اعزازی اعلان ہوا، آج میں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ قرآن سے پہلے کی کسی الہامی کی کتاب میں تکمیل دین کا اعلان نہیں ہوا۔ اسی آیت میں بتایا حالت اضرار میں بقائے جان کے لیے بقدر ضرورت حرام چیز کا کھانا جائز ہوتا ہے۔ اسی صورت میں شکاری کتوں کے ذریعے شکار کیے گئے حلال جانور کے حکم کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 5 میں بتایا مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے اور اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے، بشرطے کہ وہ کھانا اپنے اصل کے اعتبار سے حلال ہو اور اس میں کسی حرام کی آمیزش نہ ہو۔ اسی آیت میں یہ حکم بھی بیان ہوا اہل کتاب کی آزاد پاک دامن عورتوں سے مسلمان کا نکاح جائز ہے۔ آیت نمبر 6 میں وضو کی 4 فرائض بیان ہوئی ہے، یعنی پورے چہرے کو دھونا، کونیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ اس کے بعد مریض، مسافر، بے وضو اور جنبی جس پر غسل واجب ہو کے لیے ضرورت کے وقت تیمم کی اجازت کے بیان ہے، جس کی تھوڑی سی تفصیل سورۃ النساء کی تفسیر میں بیان ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 8 میں بلاغ انصاف کا حکم دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کسی قوم کی عداوت کی وجہ سے تم بے انصافی پر آمادہ نہ ہو۔ آیت نمبر 11 میں یہودیوں کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھاری پتھر لڑکا کر شہید کرنے کی سازش کو ناکام کرنے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کی اللہ کے احسان کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ کے بنی اسرائیل سے میثاق کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، تم میرے رسولوں پر ایمان لائے اور تم نے ان کی تعظیم کے ساتھ مدد کی، اللہ کو اچھا قرض دیا تو ضرور بے ضرور تمہارے گناہوں کو میں مٹا دوں گا اور میں تم کو ضرور ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی عہد شکنی کلام اللہ میں تعریف پر اللہ کی لعنت کا ذکر ہے۔ آگے چل کر فرمایا میثاق الہی کے بڑے حصے کو بلا دینے کی باداش میں ان کے درمیان قیامت تک کے لیے بغض و عداوت منافرت کو پیدا کر دیا۔ اہل کتاب کے جرائم تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جہاں ان کے بہت کم جرائم کو بیان کیا گیا کیونکہ مقصود ان کی اصلاح ہے نہ کہ ان کے جرائم کی تشہیر۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا بے شک تمہارے پاس اللہ سے نور نبوت اور روشن کتاب آئی۔ اس سے تھوڑا آگے چلیں، آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے مسیح ابن مریم کو الہ قرار دینے والے کو کافر کہا اور فرمایا بفرض محال اللہ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے تو ساری زمین والے مل کر بھی ان کو بچا نہیں سکتے۔ اور پھر یہود و نصارہ کی اس خوش فہمی زعم باطل کا رد فرمایا کہ وہ اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ فرمایا تم بھی من جملہ انسانوں میں سے ہو۔ اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا انبیاء کے بعثت کے بعد ایک انقطاع نبوت و رسالت کا دور آیا اور پھر ہم نے اپنے رسول عظیم کو مبعوث فرمایا۔ آیت نمبر 21 تا 26 میں بنی اسرائیل کو مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 27 تا 31 میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے۔ واقعہ بیان ہوا ہے کہ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی رد ہو گئی۔ اس زمانے کی شریعتوں میں قربانی کی قبولیت کو علامت یہ سمجھی جاتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی جلال ڈالتی تھی۔ قابیل جس کی قربانی رد ہو گئی اس نے غصے میں اپنے بھائی قابیل کو قتل کر دیا۔ اس قربانی کا پس منظر آپ دیگر کتب میں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر قابیل کو یہ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے، پھر اللہ نے بھیج کر اسے لاش کو دفن زمین میں کرنا سکھایا۔ اس پس منظر کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس شخص نے جان کے بدلے کے بغیر یعنی حقاقی قصاص کے بغیر یا زمین فساد پھیلانے کے جرم کے بغیر کسی انسان کو جان کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ جس نے کسی بے قصور شخص کی جان کو بچایا اس نے تمام انسانوں کو بچایا۔ انسانی حرمت کا بیان ہے۔ اس کے بعد انسانیت کے سب سے بڑے جرم جسے آج کل دہشت گردی کہا جاتا ہے کی حد کو اللہ تعالیٰ نے
اسے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرا دے کر ان کلمات میں غور فرمایا: جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، ان کی سزا ہے ان کو چن چن کر قتل کرو، سولی دی جائے، ان کے ہاتھ ایک جانب سے اور پیر دوسری جانب سے کاٹ دیے جائیں یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے۔ آیت نمبر 35 میں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے، اللہ کی بارگاہ میں نجات کا وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اور 36 میں کوئی شخص سارے زور زمین کا مالک ہو جائے، اتنی اسے دولت اور مل جائے اور وہ یہ سب کچھ جان کے فدیہ کے طور پر دے دے تو پھر بھی قیامت کے دن کافر کی نجات ممکن نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 36 میں یہ ہے۔ آیت نمبر 38 میں چوری کرنے والے مرد اور عورت کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 40 میں زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی، عذاب دینے اور معاف کرنے کی قدرت رب العالمین کا خاصہ یہ بیان ہوا۔ 42 اور 41 میں ایک بار پھر یہود کے نفاق کو بیان کیا۔ کیا زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، دلوں میں نفاق رکھتے ہیں، جھوٹی باتیں ہیں سننے والے، ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں جو لوگ آپ سے دور رہتے ہیں، اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، اسی طرح بہت زیادہ حرام کھانے والے ہیں۔ تورات میں زنا کی سزا رجم ہے، مگر ان کے علماء اس حکم کو چھپاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ظاہر فرما دیا۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر وہ آپ کے پاس کوئی مقدمہ لے آئیں تو آپ کو اختیار ہے، آپ فیصلہ کریں نہ کریں، لیکن آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو وہی فیصلہ کرے جو انصاف پر مبنی ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 44، 45، 47 میں بالترتیب فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کوئی احکام کے موافق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں۔ جتنا سرکش ہو، اللہ کے حکم سرے سے تسلیم ہی نہ کرتا ہو تو وہ کافر ہے۔ آیت نمبر 44 میں فرمایا: ہم نے تورات کو نازل فرمایا، اس میں ہدایت اور نور ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو ہمارے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے تھے، اللہ والے اور علماء اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کتاب کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے، یعنی تورات کی حفاظت کی ذمہ داری علماء یہود کی تھی، اسی وجہ سے اس میں تعریف ہوئی، جبکہ قرآن کی ذمہ داری خود رب تعالیٰ نے لی ہے، اس لیے تعریف سے محفوظ ہے۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے عظیم۔ آیت نمبر 45 میں قانون قصاص کو بیان کیا کہ جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، دانت کا بدلہ دانت، اسی طرح زخموں کا بھی قصاص ہے، اور جو خوش دلی سے قصاص دے دے، اپنے جرم پر صدق دل سے توبہ کرے تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی سلسلہ نبوت جاری رہا اور ان کے نقش قدم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے تورات کی تصدیق کی اور انجیل دی گئی، تو جو تورات کی سراپا ہدایت و نور تھی۔ تورات اور انجیل کے بعد قرآن اور ان کی خصوصیات کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 49، 48 میں بتایا: اللہ نے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور واضح راہ عمل مقرر کی ہے۔ آیت نمبر 51 میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ایک دوسرے کے حامی ہیں، دوست ہیں، لہٰذا ان کی دوستی اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور منافقین جو گردش میں آنے سے ڈرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح سے نوازے گا تو یہ لوگ اپنے طرز عمل پر نادم ہوں گے۔ آیت نمبر 54 میں بتایا: اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، میرے رب کا دین، اللہ چاہے گا تو ایسی قوم پیدا فرما دے گا جس سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، وہ مسلمانوں کے لیے نرم دل ہوگی، کافروں پر سخت دل ہوگی۔ آیت نمبر 56 میں فرمایا: جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب ہے۔ آیت نمبر 57 میں بتایا: اہل کتاب میں سے دین کو مذاق بنانے والوں اور کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا: بدترین سزا ان لوگوں کی ہے جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، ان پر غضب فرمایا۔ آیت نمبر 61، 62، 63 کو دیکھیں: یہود کی بےایمانی، جھوٹ، گناہ، زیادتی اور یہود کی ان بدعمالیوں پر علماء مشائخ یہود کے خاموش رہنے اور فرائض منصبی سے غفلت برتنے کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ آیت نمبر 64 میں یہودیوں کے اس گستاخانہ جسارت کا ذکر فرمایا، خدا کے لیے فقیر اور بخیل جیسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ اور آیت نمبر 66 میں فرمایا: اہل کتاب اگر تورات اور انجیل کے احکام پر عمل کرتے فراخ رزق دیا جاتا۔ آیت نمبر 67 میں فرمایا: اے رسول، آپ کے رب کی جانب سے جو کلام آپ پر نازل کیا اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ آیت نمبر 68 میں اہل کتاب سے فرمایا: جب تک تورات، انجیل، قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور آیت نمبر 69 کو دیکھیں، فرمایا: ایمان کے مدعی یہودی، صائبین، نصارہ، ان میں سے جو بھی اللہ اور قیامت کے دن پر حقیقی معنی میں ایمان لائے، نیکی بدکار بند رہے تو ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ پر صحیح معنی میں ایمان لائیں گے تو اللہ کے
تمام احکام کو قبول کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 70-71 میں بنی اسرائیل کے انبیاء کو جھٹلانے اور قتل کرنے کا بیان ہے، اور اس کے سبب ان کی یہ خوش فہمی ہے کہ ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ آیت نمبر 73 تا 80 میں نصارہ کے عقیدوں کی خرابیوں کو بیان کیا کہ وہ الوہیت، عیسیٰ، تثلیث، ٹرینٹی کے عقائد کے قائل ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ مسیح بن مریم نے بھی بنی اسرائیل سے یہی فرمایا تھا۔ مسیح بن مریم اسی طرح ایک رسول ہیں جس طرح ان سے پہلے رسول گزر چکے، اور ان کی ماں صدیقہ ہے۔ وہ عام انسانوں کی طرح کھانا کھاتے تھے جو کہ احتیاج ہے، اور جو محتاج ہو تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ نافرمانیوں، بے اعتدالیوں، حد سے تجاوز، نیکی کا حکم نہ دینے، برائیوں سے نہ روکنے کی وجہ سے یہود پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے لعنت کی گئی۔ یہود کی بے اعتدالیوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ عداوت یہود اور مشرکین کو ہو، اور نصارہ میں عالم اور راہب ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے، اس لیے ان میں مسلمانوں کے لیے دوست ہیں۔ یہ تھی جناب چھٹے پارے کی مختصر تفسیر، سمجھیں یا اہم مضامین سمجھیں، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔